بتافی ہے. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے. اس چینل کو کریٹ کرنے کا پرائمریلی میرا مقصد وہ اردو میں کرنٹ افیئرس پہ تبصرہ کرنا ہے. ایک اور بھی چینل ہے وہ انگریزی میں ہے, اس کا @FP ڈائریکٹ کے نام سے ہے, وہ بھی میں شیئر کر دوں گا آپ کو ڈیٹیلز کے اندر. لیکن بہرحال وہ اللہ انڈیپینڈنٹلی وہ صرف انگریزی میں نے اس میں کانٹینٹ کرنا ہے, اور یہ چینل جو ہے وہ اردو کے لیے. لیکن کیا ہوا کہ میرا واٹس ایپ چینل لانچ ہوا تو اس کے اندر بہت سارے دوستوں نے فیڈ بیک کے طور پہ یہ کہا, پہلے تو کچھ CSS کے بچے جو ہے نا, تیاری کے لیے بچے جو ہے وہ کنسلٹ کرتے رہے, اور دوسرا ایک اور دبی خواہش جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے دی کہ وہ لکھنا چاہتے ہیں اور اپنے رائٹنگ سکلز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کا یہ ہے نا جی کہ کیونکہ میں کوئی 25 سال سے تو چھپ رہا ہوں اور اسے پہلے سے لکھ رہا ہوں, تو ان تمام چیزوں میں کیا سکلز ہیں جو چاہیے. تو آج کے دن میں نے کہا کہ یہ تو معاشرے کا قرض ہے, اگر ہمیں کچھ آتا ہے آج کے دن تو وہ معاشرے نے سکھایا ہے, تو وائی ناٹ ایکچولی پے بیک. میرے خیال میں مجھ سے بہت بہتر رائٹرز موجود ہیں, لیکن میں نے ایسا کوئی ویڈیو ابھی تک دیکھا نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ اینڈ رائٹ کوہیرنٹلی. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انگریزی اور اردو دونوں کے اندر 2 شرائط میں آپ کو پہلے دے رہا ہوں. ایک تو شرط یہ ہے کہ آپ لکھنا تب شروع کریں گے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے. اگر آپ پڑھائی نہیں کرتے, اگر آپ کتابیں نہیں پڑھتے, اگر آپ جریدے نہیں پڑھتے, تو then you are doing a disservice to anybody who is going to read your content. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لینگویج آپ کی بہت شاندار نہیں ہوگی, یا کوئی اتفاق سے اگر آپ کی زندگی ایسی گزری ہے کہ آپ کے پاس ووکیبلری اور ایکسپریشن اچھا ہے, اور پھر بھی اگر آپ جو ہے نا کتابیں نہیں پڑھیں گے اور وہ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس سبسٹینس نہیں ہوگا. آپ اپنی بات کو سمجھیں گے کہ آپ نے بہت اعلیٰ بات کی ہے, بہت مزاحیہ بات کی ہے, بہت انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ بات کی ہے, لیکن ہوگی نہیں. اب اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد آپ کا جو آڈینس ہے اسٹارٹ میں تو وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ لے گا, لیکن ایونچولی دے ول لوز انٹرسٹ ان واٹ یو آر رائٹنگ. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ پڑھیں. اگر آپ کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ جریدے تو ضرور پڑھیں. اردو کے اندر تو ایسے ہی بہت سارے جریدے موجود ہیں, بہت سارے میگزینز موجود ہیں, پھر آرٹیکلز موجود ہیں جس کے اندر اچھی خاصی لینگویج استعمال ہوتی ہے. لیکن انگریزی کے اندر میں ہر کسی کو کہتا ہوں کہ دی اکانومسٹ پڑھو. دی اکانومسٹ کے 2 فائدے ہیں. ایک تو 2.25 سال سے چل رہا ہے نا, 180 ایئرز ہو گئے ہوں گے میرے خیال میں. اس کے ساتھ ساتھ احاطہ اس کا جو ہے نا, اٹ کورز ایوری تھنگ انڈر دا سن تھرو آؤٹ دا ورلڈ. ٹھیک ہے, دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جس کے اوپر وہ بات نہیں کرتا ہے. اور دوسرا ان کا رائٹنگ سٹائل بھی بہت اچھا. ان کے رائٹنگ سٹائل گائیڈ جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے آن لائن. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی خریدنا چاہے تو وہ ان کی ویب سائٹ یا ویب سٹور پہ جا کے خرید سکتا ہے. اچھا, دوسرا جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی زبان ہو اس کی گرامر آپ کو آتی ہے. چاہے آپ اردو کر رہے ہیں, چاہے آپ انگریزی کر رہے ہیں, چاہے آپ ہندی کر رہے ہیں, فارسی کر رہے ہیں, جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں, جب تک آپ کو اس کی گرامر نہیں آئے گی. اور مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی کلچر میں پیدا ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں گرامر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن رائٹنگ کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف وہ پانی مرچ مندھانی نہ کریں اور آپ کچھ کنٹریبیوٹ کریں رائٹنگ میں, تو یو نیڈ ٹو گو گیٹ اے ریفریشر آف گرامر, چاہے وہ اردو انگریزی. اور اس کے لیے میں آپ کو کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز کا نہیں کہہ رہا, سمپل ہے. 9ویں 10ویں کی جو ہے اردو یا انگریزی کی گرامر اٹھائیے, اس کو بیٹھ کے پڑھ لیجئے. اس کے اندر سارے کے سارے بیسک کمپوننٹس موجود ہوتے ہیں. جب آپ نے اس کو کر لیا تو باقی آپ کی جو ووکیبلری ہے اور جو آپ کی ایڈیمز وغیرہ اور پرووربز اور باقی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ ساری کی ساری اپریسیشن 2 چیزوں سے آتی ہے. ایک کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں اور اس کے اندر کتنا یوز ہو رہی ہیں وہ چیزیں. دوسرا, آپ اس کو کتنا استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے انگریزی کے بارے میں بھی کہا, کیونکہ میں انگریزی کے پروگرام کرتا ہوں, لکھتا بھی ہوں, کہ انگریزی بھی تھوڑا سا ہمیں وہ کریں کہ ریکمینڈ کریں کہ کیسے امپروو کریں.
وہ اس کے لیے کوئی آپ ویڈیو رکھیں گے. لیکن اس وقت جو ہے میں رائٹنگ کی بات کر رہا ہوں، اور رائٹنگ کے اندر بھی یاد رکھنا کہ یہ جو اخباروں میں چھپنے کی بات ہے یا شوق ہے، یہ سیکنڈری ہے. لکھنا جو ہے نا وہ ایک پاور ہے، ایک سپر پاور ہے. ایکسکیوز می. اگر آپ اس کو وہ کر لیتے ہیں، امپروو کر لیتے ہیں، تو دین یو آر میڈ. آپ کسی آفس میں جائیں گے، آپ کی کمیونیکیشن کے اسکلز ہمیشہ استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ 25 سال پہلے، 26 سال پہلے پاکستان میں خوشونت سنگھ آئے تھے. اب جن لوگوں کو نہیں پتا، خوشونت سنگھ انڈیا کے ایک بہت بڑے صحافی رہے ہیں اور رائٹر بھی رہے ہیں. ان کی کیپیسٹی یہ ہے کہ، اور یہ بہت کم لوگوں کے پاس یہ ملکہ ہوتا ہے. سوری، میرا ذرا گلا خراب ہے تو یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن میں ایڈٹ نہیں کرنا چاہتا بیکاز یو گیٹ دا را تھاٹس دیٹ آئی ہیو. اچھا، اس کے اندر یہ تھا کہ خوشونت سنگھ پاکستان آئے اور ان سے ہم لوگ بھی ملے جا کے، اسٹوڈنٹس تھے اس وقت. تو پہلا سوال یہ تھا کہ جی اپنی لکھائی کو، یہی لکھنے کو کیسے امپروو کریں. اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی سمپل ایکسرسائز بتائی، اور وہ یہ ہے کہ فل اسکیپ پیپرز کا ایک دستہ لو. اور اگر آپ لوگوں کو، آپ میں سے کسی کو فل اسکیپ پیپرز کا بھی نہیں پتہ ہے تو پھر یہاں پھر چھٹی لو نا، اجازت دیں، کسی اور دن ملیں گے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے یا اگر آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے تو دس از اے فل اسکیپ پیپر، رائٹ. اور یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے، آرام سے آپ کو مل جاتا. فوٹو اسٹیٹ والے اس کے موجود ہوتے ہیں، ریمز موجود ہوتے ہیں، جائیں خرید لیں. لکیریں والے لینے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کے اندر کوئی ایک جگہ اور ایک ٹائم متعین کریں جس کے اندر آپ بیٹھ کے، صرف آپ کو کوئی وہ انٹرپٹ نہ کرے، آپ بہت زیادہ ڈسٹریکٹ نہ ہوں. اچھا، ہو گیا. اب یہ ہے کہ 30 دنوں کے لیے آپ نے بڑا سمپل سا کام کرنا ہے. پہلی چیز، یہاں پہ تاریخ لکھیں، ایک پیج میں تاریخ لکھیں، اور یہاں پہ لکھیں. ظاہری بات ہے، آپ یو کین بی رائٹنگ ان اردو اور انگلش، بٹ اٹ ورکس فار بوتھ. اور اللہ کا نام لے کے، بسم اللہ کر کے، جس ڈیٹی کو آپ مانتے ہیں، جس فورس کو آپ مانتے ہیں، اس کا سوچ کے اور شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اوپر سے کچھ بھی لکھیں. ڈونٹ اسٹاپ ٹل دا ٹائم یو ہیو ریچ دا ویری باٹم. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کیا لکھوں، سیاست پہ لکھوں، فکشن لکھوں، نان فکشن لکھوں، وٹ ایور کمز ٹو یور مائنڈ، رائٹ. اور کچھ نہیں تو ڈائری لکھ دو یار. ٹھیک ہے. لیکن ڈائری سے بہتر ہے کہ یو رائٹ سم تھنگ دیٹ از مور ریلیونٹ ٹو یو اینڈ دا ٹائم دیٹ یو لیو ان، بیکاز آپ نے تھوڑا سا آگے جا کے ایکسپیکٹیشن بھی کرنا ہے. اسٹارٹ میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کاغذ کو دیکھتے رہیں گے اور آپ کو برین ویو نہیں آ رہی ہوگی، کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا ہوگا، یا ورڈز آپ سوچ رہے ہیں، ورڈ آپ کو نہیں مل رہے. ٹھیک ہے. بٹ دس از دی انٹائر ایکسرسائز اباؤٹ. آپ نے لکھنا شروع کیا، ایک دن لکھیں گے، 2 دن لکھیں گے، اور یہاں پہ آپ کے ضبط کا، آپ کے فوکس کا اصل امتحان ہے. اگر آپ نے 1 مہینہ کر لیا، میں اپنا بتا دیتا ہوں. میں نے ان کی بات سنی، اور میں نے کیونکہ ہاسٹل میں رہتے تھے، تھوڑا سا پیس اینڈ کوائٹ بھی ہوتا تھا، تو میں نے شروع کر دیا. 1 مہینہ میں نے یہ کیا. 28واں جو پیس تھا نا جی، جو میں نے ایسے لکھا، وہ کیا کہتے ہیں، اخبار میں چھپ گیا، اور اس وقت سے میں چھپے جا رہا ہوں، رکا نہیں میں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر ان پیپرز کو پڑھنے کی بھی اس وقت ضرورت نہیں ہے. ڈیٹ ڈالو، لکھو. کوئی تھیلا رکھا ہوا ہے، کوئی ڈرار ہے کسی فائل میں، اس کو فائل کر دو. 30 days you keep on doing it without any comparison, without going back, without checking again and again. This will give you the capacity and the confidence کہ آپ چیزوں کو، آرگومنٹس کو ایک مارشل کریں، ایک لڑی میں پروئیں. ایک چیز ہوتی ہے لکھائی میں جس کو کہتے ہیں ردم، وہ ردم آپ کا ڈیولپ ہو جائے گا. اور پھر اگر آپ جو ہے اس ردم کو آگے لے کے چلیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ with every writing your writing will improve. میرا یہ تھا کہ یہ تو میں نے ہاتھ سے لکھا، لیکن میری ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے میں نے ٹائپنگ سیکھی. ٹائپنگ بھی مطلب سیکھنا گیا، کمپیوٹر تھا، اٹھایا، لکھنا شروع کر دیا. تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آئیز کو اور آپ کے جو فنگرز کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کرنا پڑتا ہے. یو تھنک اینڈ یو کیپ آن ٹائپنگ. اچھا، اس وقت سے میں لکھے جا رہا ہوں.
اور یہ ہوا کہ مجھے 25 ایگزیکٹلی سال پہلے مجھے کالم مل گیا تھا. جیسے میں نے بتایا کہ میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت, ایڈیٹوریل پیج پہ چھپنا شروع ہو گیا. اچھا, اب وہ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں تھا اس وقت, کمپیوٹر تھا لیکن انٹرنیٹ جو رومز ہوتے تھے قائد اعظم یونیورسٹی کے ہاسٹل کے, اس تک ایکسیسیبل نہیں ہوتا تھا. تو اب کیا کرتا تھا, سارا دن کام کر کے ساری چیزیں ہو گئی, تو رات کو ایک شٹل, اگر آپ کو پتا ہو شٹل کہتے ہیں کہ ایک وہ بس جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے چلتی ہے اور وہ آ کے رکتی ہے پارا میں, اور وہاں پہ جا کے اس وقت سائبر کیفیز ہوتے تھے, آئی ڈونٹ نو اب ہیں یا نہیں ہیں, لیکن میرے پاس ٹوٹل 1 گھنٹے کا مارجن ہوتا تھا. رائٹ, گیا فلاپی ڈسک ہوتی تھی اس زمانے میں, اگر کمرے سے ٹائپ کر کے لے جائیں تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ درمیان میں کوئی خراب نہ ہو جائے, ڈیٹا لوز نہ ہو جائے. تو یو کین ناٹ, یو ہیو ٹو انشور کہ آپ کی پوری ایکسرسائز وہ فیوٹیلٹی میں نہیں تھی. پہنچے سائبر کیفے گئے, ورڈ ڈاکومنٹ کھولا یا جو بھی اس وقت ورڈ پروسیسر تھا, ٹائپ کیا کالم, ایک اس کو ریڈو کیا, دوبارہ پڑھا, اور پھر ای میل میں ڈال کے اس کو بھیجا, اور پھر 15 منٹ پہلے گھنٹہ ختم ہونے سے, یعنی کہ 45 منٹ میں ٹوٹل کر کے پھر شٹل میں, کیونکہ وہاں پہ سیٹ نہیں ملتی تھی والا, تو آ کے بیٹھ گیا اور پھر کرنا شروع کر دیا. اس سے ایک اور چیز سیکھ لی. آج کل آپ مصنفین کے پاس جائیں یا کالمسٹ کے پاس جائیں تو they take themselves too seriously, right? Never take yourself seriously. امپورٹنس دو اپنے آپ کو, لیکن کبھی یہ نہ سمجھو کہ تم جو ہے نا اتنے انٹائٹلڈ ہو کہ you can sit anywhere اور دنیا آپ کے گرد گھومے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ سیکھ لیا کہ جی جب لکھنا ہے تو لکھنا ہے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ اسپیڈ سے اسٹارٹ میں تھوڑی سی وہ جو ہوتی ہے کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے, لیکن ایونچولی یو لرن ٹو ورک ویری کوئکلی. تو میں نے جہازوں پہ بیٹھ کے فلائٹ سے فوراً پہلے, کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ نہیں ہوتا, کالمز لکھ کے بھیجے ہیں. میں نے رائٹنگز جو ہیں وہ پروگرامز کے درمیان میں بریکوں میں لکھی ہیں, جب خاص طور پہ وہ ایڈ شیٹ کے لیے ریکارڈنگ زیادہ ہو جاتی ہیں. میں نے جو ہے وہ پی ٹی اے میں, جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے, پی ٹی ایم میں سوری, اس میں جب بریکس ملتی ہیں کہ بچے کے ٹیچر کے لیے انتظار ہو رہا ہوتا ہے, اس میں لکھے ہیں. اور ڈیوائسز بھی اب آسان ہو گئی ہیں, پہلے تو کمپیوٹر پہ لکھتے تھے, اب جو ہے یو کین رائٹ آن یور ٹیبلٹ, یور فیبلٹ, یور موبائل, اور بڑے اچھی کوالٹی کے آ گئے ہیں. تو یہ چیز ہے جی. اچھا, پھر یہ ہے کہ ایک اور امپورٹنٹ, ونس یو ہیو اسٹارٹڈ رائٹنگ, اس کا مصرف کیا ہے؟ پہلی چیز, بہت سارے بچے مجھے لکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جی ہم نے لکھا آرٹیکل اور ہم نے بھیجا اور اخبار میں نہیں چھپا. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دیٹ. سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کے اور میرے زمانے میں بڑے فرق ہیں. ہمارے زمانے میں میکسیمم کیا ہوتا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ایج میں آپ کے پاس صرف اور صرف جو ہے ویب سائٹس ہوتی تھی. پہلے بناؤ, پھر اس کے اوپر چھاپو, پھر وہ پبلش کرو. اب بلاگز آ گئے ہیں. اب بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جن کے لسٹیں میں آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کر دوں گا, لیکن میرے خیال میں اگر آپ کسی پتھر کے نیچے نہیں رہتے تو دے آر ویری گڈ ویب سائٹس. آئی ایم سوری, ورڈ پریس کی ویب سائٹ موجود ہے, اور اسی طرح سے بلاگ اسپاٹ ہے, بہت ساری اور ہیں اور آگے ہوں گی. ان کے اندر اپنا اکاؤنٹ بنائیے, وہاں پہ اپنا آرٹیکلس اپلوڈ کرنا شروع کر دیجئے. آپ کے جب بھی سی وی ہوگا اس کے اندر آپ اس لنک کو بڑے آرام سے دے سکتے ہیں. اینڈ پیپل دیٹ یو وانٹ ٹو لسن ٹو یو, رائٹ, یو وانٹ پیپل ٹو لسن ٹو, رائٹ, اور ریڈ یور اسٹاف, ایڈیٹرز. باقی جب بھی کریں گے آپ کے سارے وہ جو باڈی آف ورک ہے وہ ایک پیج, ایک ہی ویب سائٹ پہ موجود ہوگا. دے ول بی ایبل ٹو فالو اٹ, اور فوراً آپ کے کوالٹی اور رائٹنگ کو اپریشیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اچھا, لکھو, پھر 15 منٹ کے لیے چھوڑ دو, کوئی اور کام کرو. ٹھیک ہے, اگر پڑھنا ہے یا کہیں بھیجنا یا پبلش کرنا ہے. پھر, اور یہ دنیا کی سب سے مشکل چیز ہے, اپنی چیز کو پڑھنا اس وقت جب چھپی نہ ہو, بہت مشکل ہے. Then you actually, after 15 minutes, 20 minutes, you come back to the piece and you read it again. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے. میرے ساتھ یہ ہوتا ہے اکثر کہ جب میں جلدی میں لکھ رہا ہوں تو کوئی ورڈ میرے ذہن میں ہے لیکن وہ درمیان سے نکل گیا, اب وہ مہمل سی چیز بن جاتی ہے, میننگ لیس بن جاتی ہے.
right? But you don't have to do that. All you have to do is read it again, اور اس کے اندر اگر آپ کو کوئی مسٹیک نظر آتی ہے اس کو کریکٹ کر دیں، اور پھر جو بھی آپ کا پیس ہے 500 ورڈز کا، 1000 ورڈز کا، یہ یاد رکھیں ہمارے لوگوں کو بہت عادت ہے لمبی چیزیں لکھنے کی، لمبی چیزیں نہ لکھو۔ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے 800 ورڈز کا ورڈ پروسیسر میں آ جاتا ہے، ورنہ آپ کو کاغذ پہ تو خود کاؤنٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا 800 ورڈز کا میکسیمم سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ بہت پہلے سے لکھ رہے ہیں اور آپ کے اوپر بہت مہربان ہے اخبار، تو آپ کو تھوڑی سی اسپیس اور دے دے گا لکھنے کی، 1000 1500 ایسے۔ لیکن اٹس آلویز بیٹر ٹو اسٹارٹ رائٹنگ بٹوین 600 ورڈس اینڈ 800 ورڈس۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اخبار کو بھیج رہے ہیں، کسی ایڈیٹوریل اس میں بھیج رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی جگہ نکل آتی ہے تو وہ چھاپ دیتے ہیں، رائٹ؟ اب لمبا لکھو گے زمین میں ایک تو پڑھے گا کوئی نہیں، اور اگر پڑھ بھی لیا تو پھر جو ہے وہ شاید چھاپے نا۔ ایک اور چیز بھی یاد رکھ لیں کہ اگر آپ لمبے آرٹیکلز آپ کو لکھنے پڑتے ہیں تو اس کے اندر سرخیاں ضرور کریٹ کریں، اور وہ یہ کیسے ہے کہ اس کے جو پیراز ہیں جب 2-3 گزر جائیں اور آپ کو لگے کہ اب بات تبدیل ہو گئی ہے تو اس کے اندر آپ ایک اس کی سرخی بنا دیں۔ اب اس کا کیسی سرخیاں ہوں اس کے اوپر ہم کسی اور دن بات کریں گے۔ اسٹائل گائیڈ بھی کوئی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وربلی، میں لکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ بہت زیادہ آپ کو لکھ کے وہ کانٹینٹ کریٹ کراؤں، بٹ دس از واٹ یو کین ڈو۔ آج کے دن اتنا ہی جناب۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ میں اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس لے کے آتا رہوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ there is a lot that I can actually help you with، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ افیئرز اور انٹرنیشنل پالیٹکس، جس کے اندر جو خاص طور پہ میری اسٹڈی ہے اس کے اندر بھی میں تبصرات تک پہنچاتا رہوں گا۔ لیکن اس وقت سب سے پہلے اگر آپ واقعی لکھنا چاہتے ہیں، اچھا بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کتاب کو کیسے پڑھنا چاہیے اور نالج کیسے حاصل کرنی چاہیے، یہ بھی ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ شاید کسی دن ویڈیو اس کے اوپر بھی کروں گا، کیونکہ ہمارے لوگ جاتے ہیں بازار میں، خاص طور پہ ہمارے علاقوں میں کتابیں ایسی ہیں جو کہ ہماری کیونکہ تھاٹ پروسیس کنسپریسی تھیوری والی ہے، تو ہم کتابیں وہ لے کے آتے ہیں اور وہ اویلیبل بھی زیادہ ہوتی ہیں جس کے اندر کنسپریسی تھیوری ہوتی ہے۔ نہیں، کتابوں کا کوئی سٹینڈرڈ رکھیں، کون سی کتاب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کے لیے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس کی سمری دیکھنی چاہیے، اور وہ بھی میں آپ کو کسی وقت بتا دوں گا۔ کچھ ایپس ہیں، بلنکسٹ ہے، اسی طرح سے میں نے چیٹ جی پی ٹی کا پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ ان تمام میں سے آپ سمریز بھی کریٹ کرا سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی کتاب کا کانٹینٹ یا اس کی سمری اچھی لگتی ہے then you get that book and then read it, right؟ یہ تھا جی آج کا ویڈیو۔ بہت کچھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا، لیکن ایٹ لیسٹ اٹ از اے اسٹارٹ۔ میرے گلے کو اور میری آواز کو معاف کیجیے گا کہ وہ تھوڑا سا موسم چینج ہو رہا ہے تو میرا ابھی تک گلا صحیح طرح سے ٹھیک نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیجئے، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے، اور یہ جتنا زیادہ آپ لوگ مختلف سورسوں سے آ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اتنا زیادہ آپ مجھے انکریج کریں گے کہ میں اسی طرح کی ویڈیوز اور بناؤں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر۔